بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے وقت آپی باورچی خانے ہوتیں، امی نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ گھنٹی بجتی، میں فون اٹھاتی، محسن صاحب ایک دو اوٹ پٹانگ باتیں کرتے اور فون رکھ دیتے۔ مجھے بھی مزہ آنے لگا، اس کو بے وقوف بنانے لگی۔ سوچا دو چار باتیں کرنے سے میرا کیا جاتا ہے، لیکن وہ مذاق جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کبھی کبھی سنگین صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ خبر ہوتی کہ جو مذاق میں محسن سے کر رہی ہوں وہ اس قدر سنگین ہو جائے گا کہ اس کی جان چلی جائے گی تو ہرگز نہ کرتی۔ انہی دنوں آپا فرح کی شادی کی تاریخ ٹھہرائی گئی تو مولوی صاحب کے گھر بھی شادی کا کارڈ بھجوا دیا گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شادی کے کارڈ پر فرح کا نام دیکھ کر محسن کی سٹی گم ہو جائے گی۔ وہ یہی سمجھا کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ اس نے بوکھلا کر مجھے فون کیا، پہلے امی پھر ابو نے فون اٹھایا۔ اس نے آواز سن کر بات نہیں کی، میں سمجھ رہی تھی کہ یہ محسن ہے۔ خیر مجھے بالآخر فون اٹھانے کا موقع مل گیا۔ وہ آواز پہچان کر بولا، فرح یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا مجھ سے شادی کرو گی اور اب تمہاری شادی کے کارڈ تک چھپ گئے ہیں۔ میں مجبور ہوں محسن، میں نے بن کر کہا، ماں باپ کی یہی مرضی ہے، بغاوت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس کی آواز روحانی تھی، مجھے اس کی حالت کا اندازہ تھا۔ فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی تھیں اور میں جان کر نہیں اٹھاتی تھی۔ جب اس بیچارے سے کچھ نہ بن پڑا تو ایک رکا لکھا اور میرے بھتیجے کے ہاتھ بھیج دیا کہ جا کر اپنی دلہن پھپھو کو دے آؤ۔ فرح آپی مایوں بیٹھی ہوئی تھی، منو تو معصوم تھا۔ اس نے رکا ابو کے سامنے ہی لا کر آپی کو تھما دیا اور کہا، پھپھو یہ سامنے والے محسن انکل نے آپ کو بھجوایا ہے۔ جب آپی نے خط کھولا تو ان کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ والد نے پوچھا اور رکا آپی سے لے کر پڑھا تو ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کس کا ہے خط، یہ کہہ کر وہ رونے لگیں۔ ابو نے خط پڑھ کر امی کو دیا اور امی نے مجھے دیا۔ بولیں، رابو پڑھ کر سنا۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا تھا، جان سے پیاری فرح، تم تو کہا کرتی تھی کہ شادی تم ہی سے کروں گی ورنہ زہر کھا کر مر جاؤں گی، اور اب کسی اور کی ہونے جا رہی ہو۔ مجھے کہتی تھی بے وفائی نہ کرنا اور اب خود بے وفائی کر رہی ہو۔ سچ کہتا ہوں فرح، اگر تم کسی اور کی ڈولی میں بیٹھی میں جان دے دوں گا، تمہارا محسن۔ امی نے خط سنا، ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، ہارے ری فری، تو بڑی چھپی رستم نکلی، کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ وہ رونے لگیں، آپی بھی رونے لگیں۔ دونوں کو روتا دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ ابو آپی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ادھر آپی کا بس نہیں چلتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ شادی کے گھر میں ماتم قدا کی سی فضا ہو گئی۔ مجھ کو اور کچھ نہ سوجھا تو جھٹ مولوی صاحب کے گھر چلی گئی اور خالہ اچھی کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب بھی گھر پر تھے۔ پوچھنے لگے، بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے محسن کا خط آگے کر دیا اور روتی اور محسن کو بد دعائیں دیتی واپس گھر لوٹ آئی۔ 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی، سمجھ گئی یہ محسن ہی ہوگا۔ ابو باہر چلے گئے تھے، میں نے دوڑ کر فون اٹھا لیا۔ میرا اندازہ درست تھا، یہ محسن ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا میں نے اسے سنانی شروع کر دی کہ خدا کا خوف نہیں ہے تم کو، اگر اپنے عشق میں سچے ہو تو جاؤ ڈوب مرو۔ تم تو کہتے تھے کہ اگر تم نے بے وفائی کی تو جان دے دوں گا، تو اب دو نہ جان۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ مجھے اصل میں غصہ اس بات کا تھا کہ محسن نے خط لکھ کر کیوں منو کو دیا کہ آپی کی امی ابو کے سامنے اتنی سبکی ہو گئی، وہ بھی ایسے وقت جب ان کی رخصتی ہونے والی تھی۔ تمام عرصہ انہوں نے یہاں سے پیار اور عزت پائی اور ابو الوداع ہوتے وقت وہ میرے والدین کی بے رخی کا دکھ دامن میں سمیٹ کر جا رہی تھی۔ وہ کونے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور میں چور بنی ان کو دلاسا بھی دے نہ پا رہی تھی۔ اپنا جرم کیسے قبول کرتی؟
ابو جو میری شامت لاتے اس کا کیا احوال لکھوں۔ آپا کو تو انہوں نے محض بے رخی سے دیکھا تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی اس یتیم بھتیجی سے بہت پیار کرتے تھے جس کو پیدائش کے فوراً بعد پیار سے پالا تھا۔ رخصتی کی وجہ سے میں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ سوچا تھا جو ہونا تھا ہو چکا، آپ ہی کل رخصت ہو جائیں گی، میں محسن سے کوئی ناطہ نہیں رکھوں گی اور یہ کہانی آپ ہی اب اختتام پذیر ہو جائے گی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ دل کی لگی کیا ہوتی ہے اور سچے عاشق کیا کر گزرتے ہیں، کیا جانتی تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ کاش مجھے اتنی عقل ہوتی تو میں محسن کو اصل بات بتا دیتی کہ فرحہ میں نہیں میری آپی ہیں، کم از کم محسن کی جان تو نہ جاتی۔ مولوی صاحب بیچارے کو بڑھاپے میں اکلوتی اولاد کی موت کا دکھ نہ سہنا پڑتا۔ آپی کی شادی والے دن جب ہمارے گھر میں ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھی، محسن کبڑے نے ایک بار پھر ہماری خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بارات کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اچانک گلی میں شور سنائی دیا کہ مولوی صاحب کے لڑکے کی موت ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر میں بارات آ گئی، ہم اپنی میں پڑ چکے تھے، لیکن میرا دل رو رہا تھا کیونکہ مجھ منحوس کی وجہ سے ہی تو ان کے گھر کا اکلوتا چراغ بجھ گیا تھا۔ کاش میں ہوش کے ناخن لیتی تو وہ جان سے نہ گزرتا۔ اس واقعے کے بعد مجھے ہوش آ گیا اور میں نے لاابالی پن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور ایک سنجیدہ اور متین لڑکی بن گئی۔ اب تو بڑھاپے میں قدم رکھ چکی ہوں، مگر محسن کا غم آج بھی دل میں ہے۔ اس معصوم انسان کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔